نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں وعدے کے مطابق حاضر ہوا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ طریقے اسلام پر مشتمل ویڈیوز بناؤں گا. تو آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں. آپ موحد عظیم تھے. جب آپ دنیا میں آئے تو ہر طرف کفر و شرک کا ڈنکا بج رہا تھا اور اس وقت نمرود کی حکومت تھی. اور جب نمرود کی حکومت تھی تو اس کی پوری دنیا میں حکومت تھی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی. ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. جو 2 مسلمان ہیں وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین سکندر. اور جو بقایا 2 جو کافر ہیں ان میں سے ایک ہے نمرود بن کنعان اور ایک بخت نصر. جو یہ نمرود بن کنعان تھا یہ بادشاہی میں غرور کر بیٹھا. اتنا غرور کر بیٹھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. اور جو اس کا تخت تھا وہ بہت بڑا تھا جس میں ہر وقت نجومی بیٹھے رہتے تھے. ایک دن ایک نجومی نے نمرود کو بتایا، اے نمرود میں نے ایک ایسا ستارہ دیکھا ہے. اس نے کہا تو نے کیسا ستارہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ستارہ دیکھا ہے وہ بہت عجیب سا ہے. اگلے 3 دن میں ایک ایسا بچہ پدر صلب سے مادر رحم میں آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو نیز و نابود کر دے گا، جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا. تیری بادشاہی نہیں رہے گی اس بچے کے آنے سے. تو نمرود پریشان ہو گیا. نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ پابندی لگا دی، بالغ مرد اور بالغہ عورتیں تھیں جو ان دونوں کو الگ کر دیا اور کہا کہ ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں جائے گا. تو جو عورتوں کی انچارج تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی اور جو مردوں کی انچارج تھے وہ ان کے والد تھے. بعض روایات کے مطابق ان کے والد کا نام عازم تھا اور بعض روایات کے مطابق ان کے والد کا نام طارق تھا. تو وہ دونوں انچارج تھے. تو کیا ہوا؟ فل نگرانی تھی. تو جو ان کا والد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کو خواہش پیدا ہوئی. تو جو آپ کی بیوی تھی وہ نمرود کے سرانے سوئی ہوئی تھی. سارے نمرود کے سرانے سوئے ہوئے تھے. جو آپ کی بیوی وہ بھی نمرود کے سرانے سوئی ہوئی تھی. سارے سپاہی سب ہر کوئی سویا ہوا تھا لیکن وہ جاگ رہے تھے ان کی نگرانی کے لیے. تو ان دونوں کو خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے غربت کر دی. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پدر صلب سے مادر رحم میں آ گئے. تو پھر اگلے دن جب نمرود نے پوچھا پھر وہ بچہ پدر صلب سے مادر رحم میں آیا تو نجومی کہتے ہیں نمرود تیری بربادی ہو. تیری تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بچہ پدر صلب سے مادر رحم میں آ گیا. تو اس نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی حاملہ عورتیں ہیں ان کے حمل ضائع کروا دیے جائیں. تو ایسا ہی ہوا. لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک غار میں چھپ گئی بچے کی محبت میں. جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو وہ ایک غار میں چھپ گئی. تو جب وہ غار میں چھپی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو نجومیوں نے بتایا نمرود کے وہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے. تو پھر
جب آپ 7 برس کے ہوئے، تیرے دل کو میسر ہے مقام قرب کی لذت، تیرے دل کو میسر ہے مقام قرب کی لذت، تیرے دل کو میسر ہے مقام قرب کی لذت، تجھے پھر من و سلوا کیوں نہ ہو نانے جمی، تجھے پھر من سلوا کیوں نہ ہو نانے جمی۔ معزز سامعین، آپ 7 برس کے ہوئے تو آپ نے اس وقت سے توحید کی دعوت شروع کر دی۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا یا امی من ربک، یا امی من ربک، اے میری ماں تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا رب تو تیرا باپ ہے۔ تو اس نے کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا نمرود کا رب کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ستارے ہیں۔ تو اس نے کہا ستاروں کا رب کون ہے؟ آپ کی بات لاجواب ہو گئی۔ آپ نے ان کے عازل کو یہ سارا واقعہ بتایا، آپ نے عازل کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ تو اچھا، جب آپ کی والدہ پریشان ہوئی تو انہوں نے عازل کو بتایا کہ یہ بچہ اس طرح کہہ رہا ہے نمرود کا رب کون ہے، ستاروں کا رب کون ہے؟ تو وہ کہا یہ تو بچہ کوئی دشمنی ہے۔ تو آپ اس طرح دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو کہا یہ میرا رب ہے، فرض کر لیا۔ تو ستاروں کو رب فرض کر لیا تو ستارے ڈوب گئے۔ تو آپ نے کہا یہ مجھے ڈوبنے والے سے، مجھے غروب ہونے والے سے کوئی محبت نہیں، یہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایک صبح ایک ستارہ آیا، آپ نے اسے فرض کر لیا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو اس ستارہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھے غروب ہونے والے سے کوئی محبت نہیں، جو اعلیٰ سے ادنا کی طرف آئے مجھے اس سے کوئی محبت نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سورج طلوع ہو گیا، آپ نے فرض کر دیا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے چاند کو بھی اپنا رب فرض کیا تو وہ بھی غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایک مرتبہ عرفے کے دن میلہ لگتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے عازل، انہوں نے ان کو کہا آؤ میلے پہ چلو، تیری بھی کچھ تفریح ہو جائے گی، تیری بھی کچھ تفریح ہو جائے گی، تیرا بھی کچھ من ہلکا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو بیمار ہوں، کہتے ہیں انبیاء منصوم خطا ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، شاید وہ اپنی قوم کی بدعملیوں کی وجہ سے ہوں، ایسے روحانی طور پہ وہ پریشان ہو، روحانی طور پر وہ ٹھیک نہ ہو، وہ روحانی طور پر پریشان ہو۔ تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو پھر آپ کے جب سب چلے گئے ادھر میلے پہ، تو پھر کیا ہوا، آپ جب میلے پہ چلے گئے تو آپ بت خانے میں چلے گئے، تو پھر آپ نے بتوں سے پوچھا تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم پیتے کیوں نہیں ہو؟ جب کوئی جواب نہ بن پایا تو حضرت ابراہیم جب ان سے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تھے تو کوئی جواب ہی نہ بن پایا، وہ بول بھی کیسے سکتے تھے، وہ تو تھے پتھر کی بنی مورتیاں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کا استعمال شروع کر دیا۔ جب ہاتھ کا استعمال شروع کر دیا، ہتھوڑا لے کر یا تیر لے کر کسی کے ناک کاٹ دیا، کسی کے کان، اس طرح بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب بتوں کو توڑ ڈالا تو جو آپ نے تیریاں، ہتھوڑا یا کلہاڑا جو بھی تھا، آپ نے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ تو شیطان کو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا،
ان کی قوم کے تم ادھر مزے کر رہے ہو، ادھر دیکھو تمہارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو جب آپ گئے تو ساری قوم آ گئی، دیکھا کہ یار یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ایک نے کہا یہ کام تو ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے، یہی ہمیں یہ منع کرتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، انکوائری شروع کر دی کہ تم نے ہی انہیں ایسا حشر کیا ہے۔ تو آپ نے اس بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ صاحب موجود ہے نا، ان سے ہی پوچھ لو۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو اس کو نہیں بولا، تو انہوں نے کہا جب یہ بول نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کس طرح کرے گا؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری حفاظت کس طرح کرے گا؟ لیکن جو ہدایت ہے وہ رب کے قبضے میں ہے، عقل مند ہوتے تو وہ مان ہی جاتے، لیکن انہوں نے الٹا ایک بندے نے مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ ساری قوم لکڑیاں جمع کر رہی ہے، ساری قوم جو ساری قوم تھی وہ لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ ایک چار دیواری عمارت بنائی گئی، ایک چار دیواری عمارت بنائی گئی، لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور آگ کو شعلہ اتنے بھڑک رہے تھے آگ کے کہ کوئی 3 میل دور پرندہ بھی ہوتا تو وہ بھی جل کر کباب بن جاتا، اتنی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو فرشتوں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمان والے فرشتوں کو کہ آسمان کے دروازے کھول دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ میرا جو خلیل ہے ہم اس کا کیسے امتحان لیتے ہیں اور اسے کیسے ہم ان سے بچاتے ہیں۔ تو دیکھا ایک منجیل سے آپ کو پھینکا جا رہا تھا، ایک منجیل سے آپ کو پھینکا جا رہا تھا۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں آئی، تو آپ نے پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا خلیل اللہ حکم دو ہمیں، اے رب کے خلیل مجھے حکم دو کہ میں اپنا ایک پر مار کر آپ کو دریا محیط کے کنارے میں ڈال دوں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں توکل اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا آپ خود آئے ہو یا آپ کو رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو خود آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، میرا رب میری خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے، بارش کے فرشتے۔ اس نے کہا میں بارش کا فرشتہ ہوں، حکم دو میں بارش برسا دوں تاکہ آگ بجھ جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو جو رسیاں تھیں جس رسی میں باندھ کر ڈالا گیا وہ رسی بھی جل گئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ گلزار ہو جا، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ تو وہ آگ نے آپ پر بھی کوئی اثر نہ دکھایا، آپ کو تمام تر نعمتیں ادھر ہی میسر کر دی گئیں، آپ کو جنتی لباس بھی پہنایا گیا، بلبل کوئل سب بھی ادھر مہیا کر دیے گئے۔ تو پھر اوپر مینارے پر چڑھ کر نمرود یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس کا وزیر حامان بھی دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت نہ لی۔ نمرود جب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے کہا یہ تو آگ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی آپ کو۔ تو اس نے کیا کیا، آپ پر پتھر پھینکنے لگا۔ جب پتھر پھینکنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ہوا پر ہی معلق ہو گئے، وہ ہوا پر ہی ٹھہر گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس کا وزیر حامان تھا وہ بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر ایمان لے آتے، لیکن اس نے الٹا کیا کیا، اس نے کہا آگ تو ایک فرشتہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کانوں اور بصارت پر مہر کر دی، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرکار اس آگ سے بچ ہی گئے۔ نمرود کی بیٹی مینارے پر چڑھ کر وہ بھی سارا منظر دیکھ رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ آپ علیہ السلام مسلسل 40 روز تک رہے، مسلسل 40 روز تک آگ میں رہے، اور ایک مرتبہ آپ نے خود فرمایا کہ سب سے حیران کا دن وہی گزرے ہیں جس دن میں آگ میں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر نہ چھری کاٹ سکتی ہے اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ چھری کاٹ سکتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، مہر و وفا میں یار نے جب امتحان لیا، مہر و وفا میں جب یار نے امتحان لیا، سب عاشقوں میں نمبر اول ہم رہے، بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ اور ایک اور شعر میں اختر مولانا ہادی فرماتے ہیں کہ ہے ذات وہی عبادت کے لائق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ہے ذات وہی عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو اسی سے لو لگاؤ، لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں ہے اس کے کسی کی بڑائی، آخری عرض ہے شاہ کی گدا سے، آخری عرض ہے شاہ کی گدا سے، قدم آخر نہ بھٹکوں میں راہ سے، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان، کلمہ توحید ہو ورد زبان، کلمہ آخری عرض ہے شاہ کی گدا سے، قدم آخر نہ بھٹکوں میں راہ سے، جس گھڑی نکلے بدن سے میری جان، کلمہ توحید ہو ورد زبان، کلمہ توحید ہو ورد زبان، وما علینا الا البلاغ المبین۔